السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا 14واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 14ویں رکوع میں کل 9 آیتیں ہیں، 113 سے لے کے 121 تک۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت اور کہا، الجہود یہود نے، لیست النصارى نہیں ہے نصارہ عیسائی، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی بات پر۔ وہم اور وہ، یتلون الکتاب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے، مثل قولہم ان جیسی بات۔ فاللہ اور اللہ، یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں، کانوا وہ تھے، فیہ جس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے بچوں کہ جب اس قرآن نازل ہو رہا تھا اور اسلام آیا تھا، ابھی لوگ بہت کم اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہودی جو تھے وہ نصرانیوں کو غلط کہتے تھے، اور عیسائیوں کو، اور عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں، مکہ میں تو مشرکین مکہ تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان جیسی ہی بات کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو جو ان پڑھ ہیں ان سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ تو مدینہ میں یہودی، عیسائی، مشرکین سبھی لوگ تھے، مسلمان بھی ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کو غلط کہتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو بھی اختلافات ہیں، کہ ان میں سے کون صحیح ہے۔ آیت نمبر 114۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو، منع روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعی اور کوشش کرے، فی خرابیہا ان کی خرابی کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، نہیں تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے ان میں، الا سوائے خائفین خوف زدہ ہو کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
آپ کو پتہ ہے جو مشرکین مکہ تھے وہ جو بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے ان کے نمازوں کے اوقات میں شور کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ وہ صحیح طرح عبادت نہ کر سکیں۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ جانے سے بھی روک دیا تھا انہوں نے، عمرہ کے لیے جب گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو مسجدوں میں جانے سے روکے اور ان کی بربادی کی بھی کوشش کرے، حالانکہ انہیں تو چاہیے تھا وہ خود بھی اسلام قبول کرتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی۔ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا پہلے رکوع میں کہ کافروں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں، تولو تم منہ پھیرو، فَثَمَّ پس پاؤ گے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ریئلائز کروایا ہے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی پوری دنیا کا، تمام جہانوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ ہی کی تخلیق تمہیں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات اللہ کی تخلیق ہے، تو تم جدھر بھی رخ کرو، پہاڑوں کو دیکھو، سورج، چاند، ستارے، دن رات، انسان، جانور، جو بھی چیز دنیا میں یا باہر ہے، جتنے بھی جہان ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ہر جگہ تم آسمانوں میں دیکھ لو، زمین میں دیکھ لو، خلا میں دیکھ لو، ہر جگہ تمہیں یہی پتہ چلے گا، یہی آخر نتیجہ ہوگا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا، وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ آیت 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنایا ہے اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، کل لہو قانتون ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات، جتنی بھی دنیایں بنائی ہیں، سب ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اپنے اپنے انداز میں، جیسے اللہ نے انہیں سکھائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس بات کا جواب دیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ان سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو کل کائنات کا خالق ہے۔ جتنے بھی تمہارے پاس چیزیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی دکھائی دیتی ہیں، سب کا خالق وہی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اسی کا ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ لہذا ان کی یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، نعوذ باللہ۔ آیت 117، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع نیا بنانے والا ہے، بدا یبدأ کا مطلب ہوتا ہے نیست سے ہست میں لانا، نیست سے ہست میں لانا، یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اس سے اور کوئی نئی چیز بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ نیست سے ہست میں لایا ہے، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور اللہ نے ہر چیز بنائی، زمین و آسمان، چرند پرند، پہاڑ، ہوا، سمندر، دریا، بارشیں،
جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے اور جو نہیں بھی نظر آتی جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ بدیع بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ السماوات آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا حکم دیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک وہ یقولو کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے کن کہنے سے ہی سب کچھ بن گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے کن کہنے سے تخلیق میں آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہو گئے۔ تو اسی طرح دنیا کی ہر چیز اللہ کے کن کی محتاج ہے۔ صرف ہمارا ہر کام، ہر مشکل، ہر بیماری، ہر تکلیف، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک اس کے لیے کن کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے ہر مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ آیت 118، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیات كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بین الآیات لقوم یؤقنون۔ وقال اور کہا، الذین وہ جو، لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا یاتینا آتی ہمارے پاس، آیا کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین انہوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی ہی بات، تشابہت قلوبہم ان کے دل مشابہ ہو گئے، قد بین الآیات تحقیق واضح کر دی ہم نے آیات، لقوم یوقنون ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بے علم کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی باتیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی کہا تھا، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں بھی دکھائیں اپنا اللہ، تو وہ لے کر گئے تھے، اللہ کی تجلی جب ہوئی تو سب مر گئے تھے۔ تو اسی طرح کی باتیں مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے یہ باتیں مشرکین کرتے ہیں ایسے ہی پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، تو یعنی ان کے دل دونوں کے مل گئے ہیں، مشابہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تو ہر طرح کی نشانیاں بیان کر دی ہیں، لیکن جو یقین والے ہیں وہی یقین لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ آیت 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اِنَّا بے شک، أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جن جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو خوشخبریاں بھی دے دیں جنت کی، جہنم سے ڈرا بھی دیا، اور حق بات بھی بتا دی سب کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق بتانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، وہ فرض آپ نے پورا کر دیا۔ اب آپ سے جو جہنمی ہیں، جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو فاسق ہیں، جنہوں نے نہیں مانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ رسول پر یقین نہیں لائے، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ آیت نمبر 120،
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ولن ترضى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی ولنصارہ اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی کرنے لگیں ملتہم ان کی ملت کی۔ قل کہہ دیجئے انا بے شک خود اللہ ہی ہدایت اللہ کی هو الہدیٰ وہی ہدایت ہے، ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کر لی، بعد الذی، بعد اس کے جو جا کا آیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک من اللہ، تو نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان کی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پچھلے مذہب کی طرف لوٹ آئیں جو ان کا مذہب تھا، اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی بات مان لی تو پھر آپ کا کوئی، اللہ کے پاس آپ کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ مطلب آپ نے ان کی بات سننی ہی نہیں، بس اپنے مشن پر ڈٹے رہنا ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون۔ الذین، وہ جو، آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، جو کوئی اس کا انکار کرے گا، فاولئک ہم الخاسرون، تو یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آخری کتاب قرآن پاک، اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے کہ انہیں جو کتاب دی گئی تھی، صحابہ کرام اسے ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، تلاوت کرتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ قرآن پاک کے جو 4 فرائض ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، تو وہ 4 فرائض کے ساتھ اس کتاب کا تلاوت کا حق ادا کرتے تھے۔ تو یہی لوگ ایمان والے تھے اور ہیں جو آج بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا، یعنی انکار کرے گا اس کتاب کا، تو وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ لوگ آخرت، دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب و نظیم اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتا دیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔